السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس جگر جمشید آپ کو جماعت ہفتم کے اسلامیت کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زوم کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور ایس ایس سی نے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ بذریعہ زوم کلاسز جاری رکھا ہوا ہے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، اپنے جماعت ہفتم کے اسلامیت کے لیکچر نمبر 1 کو شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے۔ آئیے اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ توحید اور رسالت اسلام کے دو بنیادی عقائد ہیں۔ عزیز طلباء، عقیدہ کہتے ہیں کسی بات پر بھروسہ رکھنا، یقین کرنا۔ عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے لغوی معنی ہے گرہ لگانا یعنی کہ باندھنا۔ ان عقیدے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی چیز پر عقیدہ رکھیں گے تو یعنی اگر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے تو ہم اللہ پر ایمان لائے بغیر ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب عقیدے کون کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید اور رسالت بنیادی عقائد ہیں، یعنی کہ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور عقیدہ رسالت کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ پاک نے بہت سارے نبی اور پیغمبر بھیجے۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے اور وقتاً فوقتاً وہ اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ ہر مسلمان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 2 باتیں ایمان کا حصہ ہیں اور 2 باتیں کمال ایمان کا حصہ ہیں۔ اب ایمان کا جو اصل ایمان کا حصہ باتیں ہیں وہ ہے محبت، یعنی یہ عقیدت رکھنا، ایمان رکھنا، اور دوسرا تعظیم، یعنی تعظیم کرنا یعنی کہ عزت کرنا۔ اب پہلی ہے محبت، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور دوسری ہے تعظیم رسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان کے لیے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب پہلی آپ کو بتائی محبت، دوسری تعظیم، تیسری نصرت اور چوتھی ہے اطاعت۔ اب محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت رکھنا، یہ ہماری پہلی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پہلی شرط محبت رسول ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنے رسول سے محبت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ عزیز طلباء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی پہلی شرط یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کی جائے۔ ہم سب کہتے تو ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو جب ہم صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی 4 علامتیں واضح نظر آتی ہیں۔ اب پہلی کیا ہے علامت؟ ذکر رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بہت زیادہ۔ اب وہ کسی طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسا سکتے ہیں یا ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے زیارت رسول، یعنی دل میں یہ شدید خواہش ہو کہ اللہ پاک کی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت کروائے۔ تیسرا ہے توقیر رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے تو ان کا بہت عزت اور احترام کرنا اور بہت ادب کرنا۔ چوتھا ہے عظمت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر دل میں نرمی اور راحت اور سکون کا احساس ہونا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ محبت رسول کی 4 واضح علامات ہیں جو ہم نے اس سبق میں پڑھی۔ اب ہم اصل ایمان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے تعظیم رسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بغیر کوئی بھی انسان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرو۔ یہ سورۃ فتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے والوں کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جتنی بھی عبادات کر لیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے تمام اعمال نیک عمل کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے چلا چلا کر بات مت کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ عزیز طلباء، آئیے
ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کمال ایمان کا حصہ ہے، یعنی نصرت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کو نصرت رسول کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو ان کے لائے ہوئے دین کی خدمت کرنا، خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم ان کے دین کو فروغ دے کر، یعنی تبلیغ دین کر کے اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا، یعنی تمام دینوں سے بالاتر سمجھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اس لیے دین کی خدمت کرنا ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا اور دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنی جان دینے سے دریغ بھی نہیں کرنا۔ چوتھا حصہ ہے کمال ایمان کا اطاعت رسول، یعنی کہ اطاعت رسول جو ہے ایمان کے لیے، کامل ایمان کے لیے نہایت ہی ضروری رکن ہے۔ جو نور ہدایت یعنی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اس پر عمل کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی جائے۔ بلا شبہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے بے شک رسول کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80۔ ایک اور جگہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو میری خواہشات کے مطابق نہ کر دے۔ اب کون سی خواہشات ہیں؟ یعنی اس کی جو بھی خواہشات اس کے دل میں موجود ہیں، ان تمام خواہشات کو بالاتر رکھتے ہوئے، پست رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو بالاتر رکھے۔ یعنی اگر کسی کے نزدیک اس کی خواہشات بالاتر ہیں تو وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدہ توحید کے ساتھ، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننا کہ وہ اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو لیکچر بغور سمجھایا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آئیے کاپی میں کام کس طرح سے کرنا ہے یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کاپی کے باہر اپنا نام تحریر کریں گے، جماعت تحریر کریں گے، سیکشن CGR نمبر، اور پھر مضمون تحریر کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اسلامیت کا کام کر رہے ہیں تو اسلامیت کا مضمون تحریر کریں گے، اور اگر اردو کا کام کر رہے ہیں تو اردو کا مضمون تحریر کریں گے۔ اس کے بعد فہرست اس طرح سے بنائیں گے، سب سے پہلے تعارف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر آغاز میں خط اول، پھر نصاب میں خط اول، اس کے بعد صفحہ عنوان، اور پھر تفصیل۔ جن تاریخوں پر آپ جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے اور صفحات نمبر اس میں واضح کرتے چلے جائیں گے۔ اس سے اگلے پیج پر اپنا تعارف تحریر کریں گے، جو سب سے پہلا پیج ہے، کاپی کا سب سے پہلا پیج۔ جس طرح سے آپ کلاس میں بچوں نمبر ڈالتے تھے، اسی طرح کاپی میں بھی آپ تمام کاپی میں نمبر ڈال لیں گے۔ یعنی پھر پہلے پیج پر صفحہ نمبر 1 پر آپ اپنا نام، ولدیت، جماعت اور مضمون تحریر کریں گے۔ صفحہ نمبر 2 پر آغاز میں خط اول آئے گا، صفحہ نمبر 3 پر نصاب میں خط اول آئے گا، اور صفحہ نمبر 4 پر صفحہ عنوان بنے گا۔ عزیز طلباء، جب آپ صفحہ عنوان بنائیں گے تو اس کے نیچے تفصیل تحریر کریں گے۔ تفصیل میں خالی جگہ، مختصر سوال جواب، تفصیلی سوال جواب، درست غلط، تفصیلی نوٹ اور سرگرمی تحریر کریں گے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ تمام کام کروایا جائے گا۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، گھر کا کام پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ گھر کے کام میں آپ صفحہ عنوان بنائیں گے اور صفحہ عنوان کے نیچے تفصیل تحریر کریں گے اور خالی جگہ کتاب میں تحریر کریں گے۔ اگلے لیکچر نمبر 2 تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔